بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ روس کے دورہ کے بعد پاکستان کا دورہ نہیں کر رہے اور اس خبر کی تصدیق کر دی ہے پاکستان کی فارن منسٹری نے، اور اس بات کی بھی کنفرمیشن ہو گئی ہے کہ اس ماہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا پاکستان کا دورہ متوقع نہیں ہے۔ اب یہ دورہ یا تو کینسل ہو گیا ہے یا اس کو ڈیلے کر دیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں اس سب پر ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ٹرمپ کے کہنے پر اپنی پالیسیز بدلنے پر محمد بن سلمان بہت پریشانی میں مبتلا تھا، اور اب اس کی کوشش تھی کہ جن جن ممالک کے ساتھ اس نے تعلقات خراب کر لیے ہیں، جو بائیڈن کے آنے سے پہلے ہی ان ممالک کے ساتھ تعلقات ٹھیک کیے جائیں، اور ان میں سب سے اہم ملک پاکستان تھا۔ سعودی عرب نے پاکستان کو ہر طرح سے بلیک میل کر گھٹنوں پر لانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ اس کوشش میں بری طرح ناکام ہو گیا اور اس کے پاس بلیک میل کرنے کو کچھ بھی نہیں رہا، تو اب سعودی عرب کے وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کر رہے تھے ایک وفد کے ساتھ۔ اس دورے میں انہوں نے $10 ارب کی انویسٹمنٹ کرنی تھی، اور ساری دنیا کے جو انٹرنیشنل ریلیشن کے ماہرین ہیں وہ بتا رہے تھے کہ یہ سعودی عرب کی ایک کوشش ہوگی پاکستان کو منانے کی۔ لیکن پاکستان کو کچھ خدشات تھے کہ اب بھی سعودی عرب انویسٹمنٹ کر کے پاکستان سے مطالبات منوانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ سعودی عرب اس بات سے باز نہیں آ رہا، پاکستان کے بار بار کہنے کے باوجود بھی، کہ ہم کسی طرح سے بھی آپ کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے اور آپ ہمیں نہیں بتائیں گے کہ ہم کس کو دوست بنائیں اور کس کو دشمن۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اختلافات کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی۔ ایک تو پاکستان نے یمن جنگ میں سعودی عرب کا ساتھ نہیں دیا، اس کے علاوہ ترکی اور پاکستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات، ایران اور پاکستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات، اس کے علاوہ اس وقت ترکی اور پاکستان ہی دو ممالک ہیں جو مسلم امہ کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ پھر پاکستان اور چین کی دوستی اور چین اور بھارت کی جو کشیدگی چل رہی ہے، اس میں بھی سعودی عرب پاکستان سے یہ توقع کرتا تھا کہ پاکستان بھارت کے خلاف کسی قسم کا کوئی بیان نہ دے اور چین کا کسی قسم کا کوئی ساتھ نہ دے، اور سی پیک منصوبے پر بھی تیزی سے کام نہ کیا جائے، اور یہاں تک کہ پاکستان میں ارطغرل ڈرامہ بھی نہ چلایا جائے۔ اب تک پوری دنیا اس بات کو جان چکی ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی بدل چکی ہے، پاکستان ڈکٹیشن نہیں لیتا، پاکستان امداد نہیں مانگتا، لیکن سعودی عرب کو ابھی تک یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ ان کو لگتا ہے کہ صرف سعودی عوام ان کی رعایا نہیں ہے، بلکہ پاکستانی عوام اور پاکستان کے حکمران بھی ان کی رعایا ہیں۔ تو ان سب باتوں کی وجہ سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بگڑتے رہے، ان میں مزید سے مزید تر کشیدگیاں آتی رہیں، اور جب آخر میں سعودی عرب کے پاس کوئی آپشن نہیں بچی تو سعودی عرب نے پاکستان کو منانے کے لیے ایک پلان تیار کیا کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ پاکستان جائیں گے، وہاں پر انویسٹمنٹ کریں گے اور پاکستان کے ساتھ پہلے کی طرح تعلقات بنانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن پاکستان کو خدشات تھے کہ اب بھی سعودی عرب یہی کوشش کرے گا کہ ہم اس کے تمام مطالبات مانیں، اور اسی طرح سے جیسے پہلے وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرتا تھا ہم اس سے ڈکٹیشن لیتے رہیں، وہ پاکستان آئیں گے اور انویسٹمنٹ کرنے کے بعد وہی مطالبات دہرائیں گے۔ تو سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان سے پہلے ہی وزیر اعظم عمران خان نے ترک ٹی وی کو انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے سعودی عرب کو واضح پیغامات دیے کہ پاکستان اور ترکی کے جو تعلقات ہیں ان میں کسی قسم کی رکاوٹ کی کوئی امید ہی نہ رکھے۔ پھر عمران خان نے ارطغرل کی ٹیم کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ پھر ہم نے جو کل ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ترک وزیر خارجہ آذربائیجان کے وزیر خارجہ کے ہمراہ پاکستان آئے ہیں، اور تینوں ممالک کی جو ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوئی ہے اس سے سعودی عرب کی جان جاتی ہے، اور یہ سعودی عرب کے لیے ایک پیغام تھا کہ اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم ڈکٹیٹ ہوں گے، آپ کے کہنے پر چلیں گے، تو آپ کو یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ عین سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے آنے سے پہلے یہ دورہ پلان کیا گیا، اور سعودی عرب کو پیغام دیا گیا کہ ہم ترکی اور آذربائیجان کے کتنے قریب ہیں، اور جب بھی کوئی دو ممالک کی میٹنگ ہونا تو ایک نارمل سی بات ہے، جب بھی تین ممالک اسپیشلی مسلم تین ممالک اکٹھے بیٹھتے ہیں تو سعودی عرب اور امریکہ کی جان جاتی ہے کہ یہ تو ایک بلاک بننے والے ہیں۔
ترک وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان میں پاکستان اور ترکی کی قربتیں اور زیادہ بڑھ گئی ہیں اور یہ تقریباً ہر معاملے میں ایک ہو گئے ہیں، بھلے وہ زراعت ہو، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہو، دفاع ہو، ہر قسم کے معاملات میں اب ترکی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اور سعودی عرب کو جس بات کا ڈر ہے کہ OIC کے مقابلے میں کوئی نیا بلاک نہ بن جائے، وہ بلاک ان تین ممالک کا تو بن چکا ہے۔ آذربائیجان کا جو مسئلہ تھا نگورنو کاراباخ کا، وہ حل ہو چکا ہے۔ اب ترکی کا سائپرس کا مسئلہ ہے، پاکستان کا کشمیر کا مسئلہ ہے، اور ان مسائل پر تینوں ممالک ایک ہیں اور ان تینوں ممالک نے مل کر یہ مسئلے حل کروانے ہیں۔ پھر ہم نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ اس وقت روس کے دورے پر ہیں، اور روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروو نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ کو ایک پیغام دیا ہے کہ روس کے ساتھ دوستی کا راستہ واشنگٹن سے ہو کر نہیں بلکہ اسلام آباد اور بیجنگ سے ہو کر آتا ہے۔ یہ سعودی عرب کے لیے ایک کلیئر میسج تھا کہ اگر آپ امریکہ کے اتحادی ہیں تو امریکہ کے اتحادی ہونے پر ہم بھارت کو چھوڑ سکتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارے تاریخی تعلقات ہیں، اور پاکستان کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، تو آپ تو بہت دور کی بات ہیں۔ تو یہ ایک کلیئر میسج تھا کہ اگر آپ امریکہ کے اتحادی ہیں تو روس کے ساتھ آپ کی دوستی نہیں ہو سکتی۔ اگر روس والے بلاک میں آپ آنا چاہتے ہیں تو اسلام آباد اور بیجنگ کے راستے سے ہو کر آنا پڑے گا۔ اور یہ دو بڑے واقعات تھے جو سعودی عرب کے لیے ایک اہم میسج تھا سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے پاکستان کے دورے سے پہلے، کہ اگر آپ کچھ ایسا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کو دورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور آج ہی پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے اس خبر کی تصدیق ہوتی ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ اس وقت پاکستان کا دورہ نہیں کر رہے، اور اس مہینے تو بالکل بھی نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سعودی عرب پاکستان سے مطالبات منوانا چاہتا تھا، اور ان میسیجز کے بعد سعودی عرب کو اب ٹائم چاہیے، وہ پلان کرنا چاہتا ہے کہ اب اس کی آگے کی اسٹریٹجی کیا ہوگی پاکستان کے لیے۔ لیکن یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، وہ ہر ممکن کوشش کرے گا پاکستان کو واپس اپنے قابو میں کرنے کی، لیکن پاکستان اگر اسی طرح اڑا رہا تو سعودی عرب کو جھکنا پڑے گا، کیونکہ سعودی عرب کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ امریکہ اگر سعودی عرب کے آگے جھکتا ہے تو صرف اسی وجہ سے جھکتا ہے کہ سعودی عرب 57 مسلم ممالک کو لیڈ کر رہا ہے، اور 57 مسلم ممالک کے اتحاد کی وجہ سے ہر مسلم ملک کے سامنے جھکنے سے بہتر ہے کہ ان کے لیڈر کے آگے جھکا جائے۔ اور یہی کرتا رہا امریکہ ہمیشہ سے کہ سعودی عرب کو اپنے بس میں کر کے پوری مسلم دنیا پر وہ اپنا راج چلاتا رہا۔ اور اگر سعودی عرب نے مسلم امہ کو لیڈ کرنا ہے تو وہ پاکستان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پاکستان نئے بلاکس بنا رہا ہے، یہ بات تو اب ڈھکی چھپی نہیں رہی، لیکن اگر بلاکس نہ بھی بنائے، صرف سعودی عرب کا ساتھ چھوڑ دے، تب بھی سعودی عرب مسلم امہ کو لیڈ نہیں کر سکتا۔ اگر پاکستانی افواج سعودی عرب سے نکل کر آ جاتی ہیں اور سعودی عرب پاکستان کو دھمکی دیتا ہے کہ ہمارے پاس الٹرنیٹ آپشنز ہیں اور ہم بھارتی فوج کو آپ کی جگہ دے دیں گے یا اسرائیلی فوج کو آپ کی جگہ دے دیں گے، تو بھارتی اور اسرائیلی افواج کے ساتھ سعودی عرب مسلم امہ کو لیڈ نہیں کر سکتا۔ ورکرز کو نکالنے کی دھمکی سعودی عرب آلریڈی دے چکا ہے، اس پر بھی سعودی عرب کا سکہ نہیں چلا۔ پھر پاکستان سے قرض واپس مانگنا، یہ سعودی عرب کے پاس سب سے بڑا کارڈ تھا، وہ بھی اس نے پلے کیا، اور اس کو امید ہی نہیں تھی کہ پاکستان واپس کر سکے گا پیسے، لیکن پاکستان نے واپس کر دیے۔ اس کے بعد سعودی عرب نے آخری آپشن یہ رکھی تھی کہ وہ پاکستان آ کر بڑی انویسٹمنٹ کرے گا، پاکستان کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن سعودی عرب کو میسج مل گیا کہ یہ چیز بھی کام نہیں کر رہی۔ تو اب سعودی عرب کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا سوائے نواز شریف کے، اور نواز شریف کو انہوں نے مدعو کیا، انوائٹ کیا کہ آپ یہاں آئیں، یہاں پر آ کر رہیں۔ یہ خبر ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور نواز شریف اب سعودی عرب جا رہے ہیں، یہ بات کنفرم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں وہ وہاں پر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ سعودی عرب ایک بار پھر اپنی پوری کوشش کرے گا کہ نواز شریف کو وہ کس حد تک پاکستان کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔
لیکن انشاءاللہ باقی تمام کوششوں کی طرح سعودی عرب کو اس کوشش میں بھی منہ کی کھانی پڑے گی اور بالآخر ایک بار پھر سعودی عرب پاکستان کے سامنے گھٹنوں پر آئے گا۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔